حدیث شریف بخاری جلد اول میں اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دو اور ہم بستری کے آداب بھی سکھاؤ، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ جمع کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا طریقہ، حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی ذوفات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری نہایت ضروری عمل ہے۔ اس ملاقات کو ہم بستری، جمع یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت بھرا کام سر انجام دینا، جو بھی نام دینا چاہیں درست ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی جمع کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں، اور جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یوں نسل انسان کی تخلیق ہوئی جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے یعنی انسان تھے، اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے تھے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے سے قرب اور سکون حاصل کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا، لہذا جوان اولاد کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر خوب عیش کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب نہ جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ بعض روایات کے اندر اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی غم خوار نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جنس سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس سے میں تسکین حاصل کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ طاری فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور بشریت کے اندر بہت حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے، یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلے ہی سے تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سوال کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ سامنے تمہاری جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام ہوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اس کا نام ہوا کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا فرمایا گیا، اسی وجہ سے اس کا نام ہوا رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم نخائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جماع یعنی ہم بستری کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جماع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آدم یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو کافی عرصہ وہ ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی محبت اپنی خطاب پر بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ آدم سے کہو کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی ان کو خوشخبری دی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھیں اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ چنانچہ ایک عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں کا تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے توالت و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث شریف کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں جس کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ کے 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج تک ہم پہنچی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔